یہ ڈسٹربنس میں جب بھی ویٹ کر رہی تھی. ہاں، تو اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ پڑھے وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. اب اس میں یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں، جہاد کی حالت میں جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اندیشہ اور خوف کی حالت ہے، اور یہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے، یعنی خوف کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی، جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی. تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے امامت کے طور پر کھڑے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی امامت کرا رہا ہوگا جنگ کے دوران تو وہ کھڑا ہوگا، اور ایک رکعت جب وہ پڑھے گا تو دو پارٹ کر لیے جائیں گے اس کے. ایک پارٹ جو ہوگا وہ دشمنوں پر جو ہے نظر رکھے گا، اور دوسرا جو دستہ ہوگا وہ آ کر جو پیچھے کھڑا ہو جائے گا امام کے، اور امام جو ہے وہ ایک رکعت پڑھائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ رکعت پڑھا کر جو ہے سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت تک ویٹ کرے گا جب تک کہ پیچھے والے اپنی دوسری رکعت مکمل نہ کر دیں، لیکن امام کی ایک ہی رکعت ہوگی. تو جو پیچھے والے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت تک کھڑا رہے گا امام. پھر دوسرا دستہ آئے گا، وہ دستہ اس کی جگہ پہ چلے جائے گا، دوسرا دستہ آئے گا وہ ایک رکعت پھر امام کے ساتھ پڑھے گا، اور امام جو ہے بیٹھ جائے گا، اور جب تک کہ دوسری جو دستہ ہے وہ اپنی دوسری رکعت پوری نہ کر لے، اور پھر جو ہے وہ پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر لیں گے. یعنی امام اپنی دو رکعت پڑھے گا اور وہ اپنی دو رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے، اور اتنی دیر امام کو انتظار کرنا پڑے گا اپنے ایک ایک رکعت کے ساتھ. تو اللہ دیکھیں کہ نماز کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے انسان خوف کی حالت میں ہو، چاہے جہاد کی حالت میں ہو، چاہے امن کی حالت میں ہو، نماز جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے معاف نہیں ہے. ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ اگر ایسی سچویشن افراتفری کی سچویشن ہے، جنگ اگر اتنی زیادہ جنگ ہو رہی ہے کہ اگر اس طرح سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تم سواری پر ہو، چاہے تم کھڑے ہوئے ہو، چاہے تم چل رہے ہو، تو جس حال میں بھی ہو تم نماز پڑھ لو. چاہے تم اشارے سے پڑھ سکتے ہو، چاہے تم اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، ہر صورت میں جو ہے وہ نماز کو پڑھ لیا جائے. اور اگر اس کی بھی سچویشن یا اس کی بھی حالت نہیں ہو پا رہی ہے، جنگ اتنی زیادہ شدید ہے، تو پھر نماز کو قصر کر لیا جائے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد کر لیا جائے. اور اگر ٹائم نکل جاتا ہے، ظاہر ہے اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اس میں بھی اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو پھر یہ کہ بعد میں اس کو قضا کر لیا جائے. یعنی ہر سچویشن بتا دیے کہ کس کس کنڈیشن کے اندر جو ہے نماز کو پڑھنا چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے نماز کا. کہ پھر یہ کھڑے ہو تو ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، اور یعنی کہ اسلحہ بھی عموماً جو ہے نماز پڑھتے وقت یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، ہمارے پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خالی خلی ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی پتہ ہے یہ صرف اس کنڈیشن میں کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو اس کو گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، فرض نماز کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جنگ کی حالت ہے، اور جنگ کی حالت میں جو ہے وہ اسلحہ لے کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. اور دیکھیں ہم یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے اسباب کے ساتھ جو ہے ہمیں وہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ دنیا کے اسباب کے اندر رہتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں. تو اللہ وہ طریقے بتا رہے ہیں کہ ڈرتے بھی رہو کہ دشمن تمہارے پر کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہو کہ تم جو ہو کہ اس کی بھی تمہیں عبادت کرنی ہے، یعنی اس کے اندر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے سب سے زیادہ. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں. یعنی کوئی اگر بیماری ہے، آپ اس کو اسلحے کو نہیں سنبھال سکتے تو اس وقت اجازت دی گئی ہے کہ اس کو اتار دیا جائے، یا بارش اتنی شدید ہو گئی ہے کہ کپڑے سارے بھیگ گئے ہیں، اسلحہ سارا بھیگ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اسلحہ اتار دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلحہ لیے رہو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ دشمن تمہاری طاق میں رہے گا کہ کس وقت تم اپنے اسلحے سے غافل ہو اور وہ تم پر یکبار کی ٹوٹ پڑے. اور اس طریقے سے جو ہے قریش کے لوگوں کو پتہ تھا کہ جو مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کو اپنی اثر کی نماز جو تھی وہ بہت زیادہ پیاری، وہ کبھی بھی اس کو قضا نہیں کریں گے.
تو انہوں نے جو ہے یہ اسکیم بنائی تھی کہ مسلمانوں پہ ایسے وقت پر حملہ کریں کہ ان کو جو اثر کے ٹائم پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے کے اندر رہ کر جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کے نتیجے میں تم جو بھی صبر کر رہے ہو، جو بھی تم محنت کر رہے ہو، اس کا تمہیں اجر ہے، لیکن جو دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دشمن جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر جو ہے وہ لازم کر دیا گیا ہے۔ صلاۃ الخوف ہو یا گھر کی نماز ہو یا مسجد کی نماز ہو، جب نمازوں سے انسان فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کس کا ذکر کرے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ذکر کرنا، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ایک عبادت کے بعد جو ہے دوسری عبادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یعنی ایک جگہ جب اللہ تعالیٰ آسانی، کیونکہ وہاں نماز میں آسانی اس لحاظ سے دی کہ ایک رکعت بھی، 2 رکعت بھی پڑھ لیں امام کے پیچھے، آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ صلاۃ الخوف میں جو ہے اس کے علاوہ بھی اگر سفر کے اندر آپ قصر کر رہے ہیں، ملا کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا کمی کر دی ہے نماز کے اندر اور نماز، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت، یعنی ایک جگہ اگر اللہ تعالیٰ کمی کر رہے ہیں تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ کے یا مختصر نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے، تو نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں اگر سفر کے اندر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی سواری کے اوپر بھی نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ صرف سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی اور فرض نمازوں کو جو ہے قصر کر دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری عبادت میں لگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یعنی جب ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری عبادت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نوافل پڑھتے رہتے تھے، سواری پر ہوتے یا پھر قرآن کو پڑھتے رہتے تھے۔ دوسری صلاۃ الخوف جنگ میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو صلاۃ الخوف میں ظاہر ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جنگ کی حالت میں تو بہت زیادہ ہی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ نماز کو جو ہے اس وقت بھی پڑھنا ہوگا۔ تو اور ضرورت ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی آتی ہے، اور اسی طرح خوف، بیماری، پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوف، پریشانی کی حالت میں، کوئی تکلیف کی حالت ہو، اس کے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان سے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو زبان تو کبھی بھی نہیں تھکتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ، ہم کام کریں گے تو تھک جائیں گے، ٹانگوں سے ہم چلیں گے تو تھک جائیں گے، جسم ہمارا تھک جائے گا، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں تھکتی۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اگر زبان سے کرتے رہیں تو ہم دیکھیں گے زبان کبھی بھی تھکے گی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بھی یاد رکھتے رہیں گے شیطان ہم سے دور رہے گا، اور جب شیطان آتا ہی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد اذکار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے جاکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی کہ جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ بیٹھ کے جو ہے اذکار کیا کرتے تھے۔ 33 بار جو تھے وہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار جو ہے وہ اللہ اکبر، اور ایک بار جو تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے، یا 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ، یا آیت الکرسی آپ 100 دفعہ جو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ تو مختلف اذکار ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جو نماز کے بعد جو ہے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جائے نماز پر جب تک بیٹھتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، جائے نماز پر جب فرض نماز کے بعد بیٹھے رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ جو ہے فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کے جو اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فجر جو ہے وہ ظہر میں پڑھ لی جائے، ظہر جو ہے عصر میں پڑھ لی جائے، نہیں، نماز کے جو اوقات ہیں ان کو
اسی وقت پر جو ہے پڑھا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے نماز نکل گئی، سو گیا بندہ، بھول گیا بندہ، ایسی بھی چیزیں ہوتی ہے کہ بندہ بعض کا بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ٹائم نکل گیا پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، بائی چانس کبھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نماز نکل گئی تو جیسے یاد آئے جو ہے سو گیا اور ٹائم نکل گیا تو اب جیسے یاد آئے اس کو فوراً اس کی قضا پڑھ لینی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اب پڑھ لیں گے جب پڑھ لیں گے، جیسے یاد آئے ویسے اس کو ادا کر لینا چاہیے، اور زوال کے اوقات دیکھ لینے چاہیے کہ کوئی زوال کے جو ہے کوئی اوقات تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، اسی سے ایک تو انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ہم نے ابھی منافق کے بارے میں پڑھ، تو منافق کون ہے؟ جی سائمہ کچھ کہہ رہی ہے؟ ہمیں زوال کے وقت کی ذرا پلیز وضاحت کریں، کون سے اوقات زوال کے اوقات میں ہوتے ہیں؟ زوال کے جی زوال کا جو ہے ظہر کی جو سے کہتے ہیں نا 20 منٹ پہلے، ظہر کی اذان سے 20 منٹ پہلے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے عصر کے بعد بھی منع کرتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی نماز کوئی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ دو اوقات جو ہیں زوال کے ہیں، تو اس میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ سورج جو ہے وہ بالکل میرے خیال سے اس پہ سوا نیزے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہتے ہیں نا، تو یہ دو ٹائم ہے، اس دوران جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جزاک خاص اللہ۔ طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات اس میں بھی فجر کی نماز کے بعد بھی، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہیں نکل رہا ہوتا ہے نا اس وقت تک، اس وقت وہ بھی ٹائم جو ہے وہ زوال کا ہے۔ تو یہ 3 ٹائمنگز ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ابھی منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو وہ ظاہر ہے وہ صرف کس لیے آتے تھے، وہ اپنے آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ نماز بڑی مشکل سے کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ وہ نماز پڑھنے آتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ ایک تو وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور ایک وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن اگر نماز کو ترک کر دیا جائے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر تو اپنے اولو الامر کا کہنا مانو گے تو اس وقت تک مانو گے جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں گے، اگر وہ نماز چاہے وہ فاجر فاسق کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، جب تک ان کی نمازیں چل رہی ہوں اس وقت تک ان کو فالو کرے گا، لیکن اگر وہ نمازوں کو ضائع کریں، نمازوں کو چھوڑ دیں، تو پھر تم ان کو فالو نہیں کرو گے۔ تو نماز جو اسی لیے نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کا سمبل ہے، جس سے مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے۔ اصل میں نماز کو چھوڑنا جو ہے وہ دین کو چھوڑنا ہے، مطلب بیسیکلی اگر انسان نماز کو چھوڑ دے تو اس کا دین ہی نہیں ہے کوئی۔ قیامت میں جو ہے پہلا سوال جو ہے نماز کا ہوگا، ایک مومن سے سب سارے، ایمان تو پہلی چیز ہے، اور ایمان کے بعد جو پہلا سوال جو ہے نماز کا ہوگا۔ نماز جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑے خسارے کی بات ہے، جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑنا۔ ابھی ہم نماز کی امپورٹنس پڑھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نماز کی، کہ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں بھی جو ہے نماز کو نہیں چھوڑنا، اور پھر جان بوجھ کے کوئی نماز چھوڑے تو کتنا بڑا خسارے میں رہے گا وہ بندہ، ظاہر ہے وہ فرض نماز کی اس کیفیت کو پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ اور اسی طرح روزے کو بھی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کبھی بھی اس فرض روزے کا اجر پا ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کو اس کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اور لوگ ناسمجھی میں اس کو اہمیت نہیں سمجھتے، اور پوری زندگی جو ہے نماز سے بیگانہ رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو پوری زندگی اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، سامنے لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں اس کی اہمیت کا یا توفیق نہیں ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے، اس کی اہمیت کا ان کو جو ہے وہ احساس ہوتا۔ بعض جو بیچاری خواتین جو ہے وہ شکایت بھی کرتی ہیں کہ جیسے ہمارے ہسبینڈ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بچے بھی ان کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیویاں بھی ان کے سامنے پڑھی ہوتی ہیں، ان کو توفیق نہیں مل رہی ہوتی، تو ظاہر ان کو یہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ زبردستی بولنا بھی جو ہے وہ ایک نیگیٹو طرف لے جاتا ہے، بار بار بولنا، بار بار کہنا بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم گائے بگائے ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کو لڑائی کا ذریعہ نہ بنائیں، اور یہ توفیق جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم کسی کو توفیق نہیں دے سکتے، ہاں ہم اللہ سے ضرور ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے جو بیچارے اکثر شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں خواتین، تو بس میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی یہ تو بس اللہ کا کام ہے، اللہ سے بس دعا مانگے بہت زیادہ، وہ دلوں کے بدلنے کی طاقت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس کی امپورٹنس نہیں دیتے، نماز سے بیگانہ رہتے ہیں، کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، اور اس کو سیریس نہیں لیتے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ عصر کی نماز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔
نماز کو بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کو جو ہے وہ زبردستی ڈیلے کر دیا اور بالکل اینڈ میں آ کے جو ہے وہ جلدی سے بس کہتے ہیں جیسے برڈ ٹھونگے مارتے ہیں اس طرح ٹھونگوں کی طرح مار کے جو ہے نماز ختم کر دی. اپنے چلنے پھرنے میں اپنے دوسرے کاموں میں جو ہے وہ نماز کو کا ٹائم جو ضائع کرتے رہتے ہیں. تو نماز کو ٹائم پر کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو بغیر کسی وجہ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پابندی وقت کے ساتھ تو کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے ہی اس کا وقت انٹر ہو جائے اس کو پہلی فرصت میں جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی قریش کو جنگ لڑنے میں اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم و دانا ہے بے شک. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے جو جنگ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازنے والا ہے، ان کو اجر کی امید ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں نہیں لڑ رہے تو ظاہر ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور نماز کی تو یہ کہ نماز کی جیسے میں اوپر پڑھی تھی کہ نماز کا یہ کہ اگر بعض دفعہ کہتے ہیں نا وہ مسجد کیا جائیں، اب ہماری تو نماز ہی نکل گئی. بعض دفعہ لوگ بیچارے آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں تراویح فرض نماز نکل گئی اب تراویح پڑھنے جانا ہے. فرض نماز اگر جا کے اگر ایک رکعت بھی مل جاتی ہے مسجد کے اندر تو اس سے پوری نماز ہو جائے گی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جو مسجد میں جانے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری نماز نکل گئی، جا کے دیکھ لینا چاہیے. اگر ایک رکعت بھی مل جائے تو وہ پوری نماز آپ کی قبول ہو جاتی ہے اس کے اندر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اب یہاں اس واقعے کے پس منظر میں جو اس آیت کی پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے. اس میں یہ تھا کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ 3 بھائی تھے، ایک بشر، ایک بشیر، ایک مبشر، جو عبیرک کے بیٹے تھے جو مدینے کے قبیلے بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے. ان میں بشیر سب سے بدتر منافق تھا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی حجف کرتا، یعنی مسلمانوں کی بے عزتی کرتا تھا اور خود ہی شعر لکھتا تھا مسلمانوں کے آگے اور دوسروں کے نام لگا دیتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے ہیں. اور عمومی طور پر یہ لوگ غریب تھے. یہ صحابی رفع بن زید کی ہمسایہ تھے. ایک دفعہ شام کا قافلہ آیا اور رفع نے ان سے میدے کی ایک بوری خرید کر اپنے سٹور میں رکھ دی. مدینے کے لوگ آٹا کھاتے تھے اور میدا جو تھا بہت قیمتی چیز تھی. تو اب اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کے ہمسائے کے یہاں جو ہے وہ میدا آیا ہے تو انہوں تینوں نے مل کے جو ہے رات کو پروگرام بنایا کہ آٹا چوری کر لیں، میدا چوری کر لیں گے. تو نقب لگائی اور نقب لگا کے جو اس کے سٹور سے جو ہے وہ میدا نکال کے اور رات کو روٹیاں بنا کے انہوں نے جو ہے وہ کھا لی. صبح جب وہ رفع اٹھے تو انہوں نے اپنے سٹور میں دیکھا کہ نکالوں میدا، تو ان کو میدا نظر نہیں آیا. اب انہوں نے کیا کیا، اس آٹے کو جب ان کو جو پتا چلا ان تینوں کو تو انہوں نے کیا کیا، وہ میدا جو تھا انہوں نے وہ اب یہودی کے گھر میں جا کے پھینک دیا خاموشی سے تاکہ ان کے اوپر نام نہ آئے. اس نے اب جو رفع تھے انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اور کہا کہ مجھے جو ہے نا آگ نظر آئی تھی رات میں ان کے گھر، کہ یہ ان لوگوں نے بلکہ دوسرے ہمسائے نے بتایا کہ مجھے ان کے گھر آگ نظر آئی تھی رات میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رات کو پکا کے کچھ کھا رہے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ مجھے شبہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو چوری کیا ہے، کیونکہ ان کی شہرت صحیح نہیں تھی ان لڑکوں کی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب معاملہ ان کے اوپر گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے چوری نہیں کیا بلکہ اس یہودی نے چوری کیا، آپ جا کے ان کے گھر میں دیکھ لیں. تو میدا، میں آٹا کہہ رہی ہوں، میدا جو تھا وہ اس یہودی کے گھر پایا گیا اور پھر یہودی نے کہا کہ بھئی یہ میں نے تو چوری، ان لڑکوں نے لا کے میرے گھر میں پھینکا یہ آٹا، اس نے یہ کہا. تو اب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو بنو ظفر تھا، یہ پورے کے پورے لوگ جو قبیلے کے جو لوگ تھے ان تینوں لڑکوں کے یا ان کے جو تھے ان کے ساتھ دینے لگے ان تینوں کا کہ نہیں ان کے یہی ہوتا تھا نا کہ اگر ایک قبیلے کا کسی ایک لڑکی آدمی کی غلطی ہوتی تھی پورا قبیلہ، چاہے وہ غلطی ہو چاہے اچھائی ہو، پورا قبیلہ اس کا ساتھ دیتا تھا. تو اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ پورے قبیلے نے گواہی دے دی کہ نہیں انہوں نے چوری نہیں کی، یہ تو یہودی نے چوری کی ہے. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تو تھا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پورا قبیلہ گواہی دے رہا ہے تو میرے پاس تمہارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں کس طریقے سے ان کی بات جو ہے وہ رد کر سکتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے.
جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. یعنی اپنے نفس سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. نفس سے خیانت، کیونکہ سب سے پہلی چیز جب انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا، اسے وہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا. اگر فرض کریں میں جھوٹ بولنے جا رہی ہوں کسی معاملے پر، تو سب سے پہلے میں اپنے نفس سے خیانت کر رہی ہوں. مجھے پتہ ہے یہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. کوئی میں اگر غیبت کرنے چاہ رہی ہوں تو مجھے میرے نفس کو یہ پتہ ہے کہ میں چوری کرنے جا رہی ہوں، میرے نفس کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے. تو نفس سے خیانت یہاں پہ یہی معاملہ. اور دیکھیں یہ چیز ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، کہ اس میں بار بار اس لیے پیچھے کا معاملہ بھی اس لیے لے کے جاتی ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ جب ہم نے وہ پڑھا تھا کہ وہ اپنے نفس سے خیانت کر رہے تھے جب وہ راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے رمضانوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو پتہ تھا تم اپنے نفس سے خیانت کر رہے تھے کہ اپنی بیویوں کے پاس راتوں کو چلے جاتے تھے. تم سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی دے دی کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. یعنی ایک چیز آپ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کو کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی جو ہے وہ اپنے نفس سے خیانت ہوتی ہے. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ بات فرمانے کہ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، ان کی حمایت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں ان کے بارے میں یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ ان کی طرف سے دفاع نہ کرو. وہ بددیانت لوگ ہیں، وہ خیانت کار لوگ ہیں. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یعنی خیانت کیا ہے؟ کسی چیز میں کمی کر دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، خیانت کرنا، نافرمان ہو، معصیت پیشہ ہو، نافرمان ہو. خیانت جو ہے وہ جرم، ظلم اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس پر حد آتی ہے. یعنی جو شخص خیانت کرے گا اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے جھگڑا نہ کریں. اور کوئی بھی اگر کوئی مسلمان لائر ہو اور کسی بھی شخص کے بارے میں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے شخص کرمنل ہے، یہ شخص خیانت کار ہے، تو اس کو جو ہے اس کا وہ کیس لینا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خود غلط کر رہا ہے وہ لائر، کہ وہ جو ہے اس کے جانتے پوچھتے کہ وہ خیانت پیشہ ہے، دھوکہ فریب والا انسان ہے، اس کے باوجود اس کا کیس لڑے گا تو وہ خود بھی گناہ گار ہوگا. تو اگر کوئی واقعی کرمنل ہے تو اس کا کیس نہیں لڑنا چاہیے، ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی انسان کسی کا مال جان ہتھیارہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اور پھر یہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر عذاب کا برستا ہے. اور یہ کہ یہ منافق کی علامت میں سے ہے، یہ خیانت کرنا جو ہے منافق کی علامت میں سے، کہ وہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور خیانت ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. یعنی 3 چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی مل جاتی ہے. ایک تو وہ قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ. اور علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت واپس کرو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اب یہ کہ بدلہ کریں گے، نہیں اس نے میرے ساتھ خیانت کی تو میں اس کے ساتھ خیانت کروں. تو مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا کہ کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ بازی کرے، کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے، لیکن ایز اے مومن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ خیانت یا کسی بھی شخص کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دی. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ ابھی کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کن لوگوں نے جھگڑا کر لیا؟ یعنی بنو ظفر، یعنی یہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن انہوں نے ان لڑکوں کی جو ہے وہ سفارش کی اور ان کے تحت جمع ہو گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے کہ تم نے ان مجرموں کی طرف سے تو دنیا کی زندگی میں ان کا دفاع کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا جو ہے وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. اس کے بعد اللہ کو رحیم، مگر جو برائی کما لے تو اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. یہاں پہ سو کہتے ہیں اس برائی کو جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. سو اور ظلم 2 چیزیں آئی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو سو کہتے ہیں اس برائی کو جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، جیسے کسی پر زنا کا الزام لگا دینا، چوری کا الزام لگا دینا، گالی دینا، لعن طعن کرنا،
مارنا پیٹنا فضول کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا. تو برا عمل کرنے والے کا جو عذاب ہے وہ برا عمل کرنے والوں کو بڑا بڑا لگتا ہے، لیکن وہ فی نفسی جو ہے وہ برا ہے. ٹھیک ہے. اور ظلم کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جس کا نقصان بندے کو خود پہنچتا ہے. جیسے فرض کریں شراب نوشی کرنا، ڈرگ لینا، خودکشی کرنا، نماز روزہ ترک کرنا. انسان کی جان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جو ہے وہ امانت ہے. ہماری جان اللہ کے پاس جو ہے وہ امانت ہے. تو اب ہم جب اس کا خیال نہیں رکھیں گے اپنی جان کا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس کے ساتھ خیانت کریں گے، ایک تو عملی طور پہ خیانت جو ہم نے پڑھ لی، کسی کو دھوکہ دہی کرنا، کسی کے ساتھ برائی کرنا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال لیں. اور دوسری طرح یہ کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے ہم نے بتا دی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اگر اپنے آپ کو خود ہی، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں سلم نظر آنا ہے، ہمیں تو موٹا نظر نہیں آنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، تو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانا پینا ہی بند کر دیتے ہیں ٹوٹلی. تو کیا ہوتا ہے اس سے پھر جسم میں جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اس کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھیں گے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر دوسرے کاموں کے لیے وہ ایکٹیو نہیں رہ پائیں گے. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ اپنی جان خود لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو ہے اپنی امانت کے طور پہ زندگی میں بھیجا ہے، تو ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی ہے. تو اسی طرح ہر طرح کی برائی سے جو نفس اور روح کو بگاڑتے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے، تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے، جب بندے سے کوئی برا فعل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جب بھی معاف کر دیتا ہے. ایسا معاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. بس شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی گناہ پر جو وہ نادم ہو، اس کی جو توبہ ایسی نہ ہو کہ بس وہ اوپری سرسری توبہ ہو، اس میں شرمندگی ہو، اس کے اندر ندامت ہو. قرآن میں کہ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا فعل سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، معاد اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مغفرت کسی کے پاس بھی نہیں. جب ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے، تیرے مغفرت تیرے پاس، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے. اور سورہ زمر میں ہے، کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. یعنی انسان بعض دفعہ مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب تو پتہ نہیں میری معافی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یعنی موت کے فرشتے آنے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھولا ہوا ہے، کہ اگر انسان جو اس وقت بھی پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے. تو قرآن میں ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے جو ہے وہ درگزر فرماتا ہے. کون ہے جو اپنے بندوں سے اس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور توبہ قبول بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے. اور انسان اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی برائیاں بھی اس سے دور کر دیتا ہے. دن اور رات دونوں وقت دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہ گار توبہ کر لے، یہاں تک سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی ہر روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے شاید وہ توبہ کر لے. تو کسی نے رات کو گناہ کیے ہوتے ہیں، کسی نے دن میں بہت گناہ کیے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. یعنی انسان کی موت کے آنے وقت تک انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. بعض دفعہ انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اتنے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کہ معافی ملے گی کہ نہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے اور زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تجھے ان گناہوں کے بعد تجھے بخش دوں گا. اللہ کو بخشنے اور معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن انسان توبہ کرے تو صحیح. بعض دفعہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں تو پھر اس کی معافی بھی نہیں مانگتا. بعض دفعہ ہم سے ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے اور ہم انہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی معافی نہیں مانگتے. تو یہ بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے، اور جیسی یاد آئے، جیسے پتہ چلے، ہمیں اس کی معافی مانگنا چاہیے. اور استغفار سے کیا ہوتا ہے کہ استغفار سے اللہ کی محبت اور رحمت ملتی ہے. جتنی زیادہ بندہ جو ہے وہ استغفار کرے گا، اتنی اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. استغفار کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا گناہ کیا ہی نہ ہو.
دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور اچھا سامان زندگی ملتا ہے، یہ سب قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پلٹنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اور کیا ہے کہ استغفر اللہ ربی من، اتنی ساری استغفار کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو جو ہے تو معاف کر دے، یا چھوٹے بڑے چھپے ہوئے، کتنی ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو جو ہے تو معاف کر دے، آمین۔ مگر جو برائی کما لے تو یہ اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ اور پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سرہی گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یعنی انسان کا جو فعل کسب کہلاتا ہے، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس دنیا کے اندر وہ کسب ہے، وہ اس کی کمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ کا انجام گناہ کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تو دنیا میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، وہ اپنا بوجھ لے کے جو ہے وہ خود چلا جائے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ارے ارے تم یہ کام کر لو، قیامت کے دن میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا۔ کہنے کو تو یہ بہت آسان بات ہے کہ کوئی دوست جو ہے کسی دوست کو اس طرح بولتا ہے، کوئی دوست اگر ڈر رہا ہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن دوسرا دوست اس کو کیا بول رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی تمہارا میں لے لوں گا، مطلب مذاق مذاق میں۔ حالانکہ یہ کہنا کتنا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ جو ہے برداشت نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اسی کے لیے جو اس نے برائی کمائی۔ تو ہر انسان کے لیے کہ جو نیکی بھی کماتا ہے یا جو بدی بھی وہ کماتا ہے، وہ اسی کے اس کے کھاتے میں ہی جائے گی۔ لیکن کب یہ چیز ایسی ہو جاتی ہے، لیکن جب برائیاں عام ہو جائیں معاشرے کے اندر تو کسی معاشرے میں تو پھر اس عذاب کی زد میں سب آ جاتے ہیں۔ کبھی ایسی بہت زیادہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہو، تو اس کی لپیٹ میں جو ہے پھر وہ سب اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور برے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اچھے لوگ آتے ہیں تو ان کو ان کا اجر ملتا ہے، لیکن جو برے لوگ ہیں پھر اس کو ان کا وبال اٹھانا پڑتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی، کہ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، وبائی امراض اور خوفناک بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں جن کا دنیا میں انسان نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج جو ہم جو بیماریاں سن رہے ہیں تو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ کیسی کیسی بیماریاں جو لوگوں کو ہو رہی ہیں، بچوں کو ہو رہی ہیں، اور ایڈ تو ابھی ہم نے سنا کہ یہ ایڈ تو ایسی بیماری ہے جو ہومو سیکچولیٹی سے اور غلط چیزوں سے جو ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ کھلے عام اس کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں تو ان کو طاعون اور ایسی مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہ تھی، اور یہ سب بدکاری کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان پر ذلت آتی ہے، نعمتوں کا زوال ہوتا ہے، مصائب اتر آتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، جیسے قطع رحمی اور ظلم و زیادتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو تھی وہ ناپ تول کی کتنی ان کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، تو سب سے زیادہ جو ان کی برائی جو عام تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ بہت ظالم اور جبار لوگ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے جو لوگ تھے بہت ظالم اور جبار تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں بڑی ڈنڈی مارتے تھے، اور بار بار ان کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ ناپ تول میں کبھی نہ کرو۔ ان کے شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، تو ان کے اوپر پھر جب ان کو سمجھاتے رہے نہیں سمجھ میں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اوپر سے آیا ان کے اوپر۔ تو پھر ایسے رسوا کن اور ذلت والے عذاب آتے ہیں جب قوم جو ہے وہ، اور ان میں اچھے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ لیکن نبیوں کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نارمل عام زندگی میں جب عذاب آتا ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی جو ہے وہ پس جاتے ہیں، لیکن ان کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتا ہے ان کا اجر۔ اور پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوالی نعمتک، اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں کہ نعمتوں کے زوال سے، وتحولی عافیتک، اور تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، وفجاء نقمتی کا، اور تیری اچانک کے سزا وارد ہو جانے سے، وجمیع سخطی کا، اور تیری اچانک غصے سے کہ تو ہم سے غصہ ہو جائے۔ تو یہ دعا تو میں نے خود بھی یاد کی، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کب اللہ تعالیٰ کی عافیت جو ہے ہٹ جائے، تو اللہ کی عافیت ہر وقت انسان کو جو ہے مانگنی چاہیے۔ کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کبھی کہتے ہیں نا ہدایت تو آکسیجن کی طرح ہے، تو کبھی آ رہی ہوتی ہے کبھی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ہے دل میں ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کی شر سے۔
اسی طرح چھوٹے گناہوں کو بھی جو ہے وہ اوور لک نہیں کرنا چاہیے، وہ بڑے بن جاتے ہیں جب بندہ ان کو کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں تر ہوگا۔ سورج اس دن بہت قریب ہوگا، کسی کے پیروں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گردن تک، اسی کے منہ تک۔ یعنی انسان جو ہے اس دن قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے وہ اپنے پسینوں میں، یعنی کہ اتنا سورج قریب ہوگا انسان کی، بتایا بھی جاتا ہے کہ انسان کا وزن، حجم اور وزن بھی جو ہے وہ بڑا ہوا ہوگا۔ انسان نارمل جو ہم نظر آتے ہیں نا، ہماری حیت وہ نہیں ہوگی اس وقت، کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، زمین اور آسمان کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے سورج بھی سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور اس وقت جو ہے پتہ چل جائے گا انسان کے گناہوں کا، کہ اس کے انسان کے پسینے سے جس میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس نے کتنے جو ہے وہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کی بھی پوچھ ہوگی اگر معافی نہیں مانگی۔ اگر دنیا میں استغفار کرنے کی عادت نہیں پڑی، گناہ کرتے رہے، تو اس وقت جو ہے چھوٹے گناہوں کی بھی پوچھ ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جیسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو وہ کہے گا مالک میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے پانی کو نہیں، یہ میرا پانی ہے میں نہیں دے رہا، یا میں پانی نہیں پلا رہا، بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں کر پاتے، نہیں کھلاتے۔ کھانا کھلانے کی بھی کتنی تلقین آئی ہے، نہیں کھلاتے غریبوں کو، مسکینوں کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرا غریب بھوکا تھا، کیا تم نے اس کو کھانا کھلایا؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، انسان سمجھے گا تو چھوٹی سی مسٹیک ہے، چھوٹی سی غلطی ہے، یہ مجھ سے ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے پوچھے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پانی پلانے کا جو ہے اجر بہت زیادہ۔ کنواں بھی کھدوانے، جو جہاں پہ کنویں کھد رہے ہوتے ہیں وہاں پارٹیسپیٹ کریں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو پانی کا اجر، چاہے وہ گھر میں بھی کوئی پانی مانگے تو پانی جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سرہی گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یعنی کہ بہتان لگا دینا کسی کے اوپر، کسی بے گناہ پہ بہتان لگا دینا، اس نے، وہ بیچارے نے گناہ کیا نہ ہو اور بیچارہ بے خبر ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لگا دینا۔ بہتان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 5 چیزوں کا کفارہ نہیں ہوتا: شرک کرنے کا، مومن کو قتل کرنا، کسی پر بہتان لگانا، جنگ سے بھاگنا، اور ایسی سخت قسم کھانا کہ کسی کا مال ہتھیا لے۔ یہ 5 چیزیں، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی جو ہے ڈائریکٹ توبہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اس کی ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے دل سے اس کی توبہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ بتائی ہیں، خطیتی اور اسم۔ تو خطی جو ہے، جو خطائیں ہو جاتی ہیں وہ بلا ارادہ، ہم سے جو بلا ارادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ ہماری خطائیں کہلاتی ہیں۔ اور اسم جو ہوتی ہیں وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر جو ہے وہ کیے گئے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو گناہ ہے وہ کسی پر الزام، بہتان لگا دینا۔ اس نے تو بڑے بہتانوں سرہی گناہ کا بھار سمیٹ لیا۔ اور کیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو کس طرح جو ان پر بہتان لگایا گیا تھا، کس طریقے سے ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے جیل جانا منظور ہے، لیکن مجھے ان عورتوں کی مکاریوں سے اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا لے۔ یعنی اتنے نیک انسان کے اوپر جو انہوں نے بہتان لگایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا ہے، بیچ میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ بتائیں، اور یہ وہی واقعہ ہے کہ ایک گروہ نے، یعنی کہ ان کا جو قبیلہ تھا، انہوں نے پورا وہ مطلب جب ایک گواہی دے دیں گے، پورا قبیلہ گواہی دے دے گا، تو پھر ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر پہ ہی فیصلہ کرنا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سارے معاملات بتائے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو آپ غلط فیصلہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ بچا لیا۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ جو واقعہ اوپر گزرا اس پر جو فیصلہ آپ نے دینے جا رہے تھے بر وقت آپ کو بچا لیا، اور دوسرے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب قریش آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جو ہے بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں، بس ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے، ہم آپ کے اللہ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا
इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अल्लाह ताला ने बरवक़्त आके जो है नबी हज़रत जिब्राइल से आके आपको बरवक़्त बचा लिया कि नहीं ये काम नहीं करना जाना ज़रा-सा भी तुमने ज़रा इनकी तरफ ज़रा-सा भी झुके तो फिर क्या होगा कि ये जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाएँगे। ज़ाहिर है नबी का मकाम तो कितना बुलंद है और नबी से ज़रा-सी भी गलती जो होती है वो बंदे को दूसरे बंदों के लिए जो है वो उसका मुर्तकिब हो सकते हैं, दूसरे बंदों को फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। तो बरवक़्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बचा दिया। अच्छा, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर और बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे, तो ये अलबत्ता भली बात है। और जो कोई अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ऐसा करेगा, उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। मगर जो शख्स रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दरा हालांकि इस पे राह रास्त वाज़ा हो चुकी हो, तो उसको हम उस तरफ चलाएँगे जिधर वह खुद फिर गया। उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है। ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि इंसान जो है वो 2 तरह से बात करता है। या तो ज़ोर से बात करेगा या फिर छुप कर बात करेगा। ठीक है? और छुप-छुप कर इन पर उमूमन कोई जब इंसान छुप कर बात करता है तो उमूमन उसमें कोई खैर नहीं होती। ज़्यादातर आप ये देखें कि हमारे सामने अगर कोई 2 बंदे जो हैं आपस में सरगोशी कर रहे हों, तो तीसरा बंदा लामोहला महसूस करेगा तो पता नहीं क्या बात करें, कहीं मेरे ही लिए ना कर रहे हों। तो ज़्यादातर ऐसी बातों में जो है वो खैर नहीं होती और जो मजलिस के जो एटिकेट्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ लाज़मी है कि उस वक़्त इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करे इस मामले में कि कोई वो सरगोशी कर रहे हो। लेकिन 3 एक जो 2 बातें ऐसी हैं जिसमें ये बात की जा सकती है कि ये कि किसी को नेक बात की तलकीन कर रहा हो। कि भई तुम जो है खामोशी से कि भई तुम ये सदका दे देना। अब वो सबके सामने तो नहीं बता सकता, तो कान में कह देगा देखो मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ कि तुम जो हो इसको ना किसी को दे देना। तो खामोशी से नेकी की तरह या फिर उसको कोई कोई उस बंदे में कोई बात ऐसी नज़र आई जो उसको सही नहीं लगी तो उसने कान में कह दिया कि देखो ये सर तुम इस तरह बैठे हो या तुम्हारी ऐसी कोई बात सही नहीं लगी, तो उसको कोई बात समझानी है या उसको नेकी की तलकीन करनी है, तो इस तरह से कोई बात जो है वो की जा सकती है खामोशी से, सबके सामने नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये कि वो लोगों के दरमियान जो है सुलह सफाई करने के लिए जो है ये काम कर सकता है इंसान। कहाँ पर है? हाँ, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर बेशक कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका खैरात की तलकीन करे या नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे, तो ये अलबत्ता भली बात है। तो 2 या 3 ऑप्शन अल्लाह ताला ने दिए कि इन मामलात के अलावा अगर कोई गलत बात कर रहा होगा बंदा, तो उसमें क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम सरगोशी करते हो, तो 2 आदमी हो तो तीसरा अल्लाह होता है। ठीक है ना? और 4 हो तो 5वाँ अल्लाह होता है, तो अल्लाह ने आगे हम पढ़ेंगे। तो उस वक़्त जो है वो अल्लाह ताला जो है वो बंदे को देख रहा होता है कि वो सरगोशी जब वो कर रहे होते हैं, तो मना किया गया है कि महफ़िल के अंदर जो है वो सरगोशी नहीं की जाए। हाँ, ये कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अगर बंदा कर रहा है, किसी को अच्छाई की तलकीन कर रहा है, बुराई से रोक रहा है, ठीक है? किसी को कोई बात बता रहा है कि देखो तुम ये जो है कलमात पढ़ना, तुम ये तस्बीहात पढ़ना, इस तरह की कोई बात जो है अकेले में समझाई जा सकती है या ख़ास तौर पे बच्चों को कोई बात समझानी हो अगर बच्चे जो महफ़िल में कोई गलती कर रहे हों, तो आप जाके उनके कान में सरगोशी कर सकते हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, उनको आप मना कर दें। सबके सामने डाँटने से या डाँट-टपट करने से कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लेकिन ये कि इससे बेहतर ये है कि बच्चे के पास जाएँ और कान में जाके उसको समझा दें, उसका हाथ पकड़ के प्यार से कंधे पे हाथ रख के उसको समझा दें कि ऐसी गलती ना करो, ठीक है ना? तो इसी तरह बताया कि किसी को नेकी की तलकीन करना, तस्बीह पढ़ने का, रास्ते से पत्थर हटा देना, किसी नाबीना को रास्ता दिखा देना, गूंगे-बहरे को बात समझा देना भी सदका है। ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत का रास्ता दिखा देना, खुद चलकर जाना, किसी मज़लूम की फरियाद को की मदद को वो भी सदका है। इस तरह अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना भी सदका है। तो इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अलावा भी ये तमाम चीज़ें जो है सदका है। ज़रूरी नहीं है कि ये पोशीदा तौर पे किए जाएँ, अलानिया भी किए जाएँ बाज़ चीज़ें इनमें से तो वो भी तमाम चीज़ें जो है वो सदका है। हाँ, मगर जो शख्स रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दरहाँ हालाँकि इस पे राह रास्त वाज़ा हो चुकी हो, तो उसको हम उसी तरफ चलाएँगे जिधर वह खुद फिर गया। उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है। यानी दुनिया में अब ये कि जो शख्स भी हमने पीछे कितना दफ़ा पढ़ा है कि अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो। और जो जिसने रसूल की अताअत की उसने बेसिकली अल्लाह की इताअत की।
اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، مجھے عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے. تو آپ نے امام مالک نے کہا کہ آپ نے کہا ذوالحلیفہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے باندھا تھا. اس شخص نے کہا کہ میں مسجد نبی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو. اس نے کہا کہ میں مسجد نبی میں قبر کے قریب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ. اس نے کہا کہ اس میں کون سا فتنہ ہے، میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی طرف سے وہ نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس ایکسٹرا کام کی طرف جانا چاہ رہے ہو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو کوئی بھی وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو اور بندہ اس کو جو ہے یا مسلمان اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کہے کہ میں کروں، تو وہ چیز جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عداوت ہے، وہ دشمنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈھیل مل جائے گی، لیکن آخرت میں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. سورہ نور میں ہے کہ لازم ہے وہ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے ڈریں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. یعنی ہر حال میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے، اور اس فتنے سے ڈریں کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ کسی فتنے میں یا کسی عذاب میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جائیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ او اس حدیث کی تو منطق نظر نہیں آتی، اس کی تو کوئی لاجک نظر نہیں آتی، آج کے دور میں یہ حدیث کیسے کام آ سکتی ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے بیسیکلی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کھلم کھلا جو ہے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور صحابہ کرام اور سلف صالحین، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام آئے اور پھر سلف صالحین ان کے بعد آئے، انہوں نے جو ہے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، اور اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کوئی بات ایسی نہیں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی. اور پھر یہاں پہ یہ بھی فرمانے کہ جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے. تو اہل ایمان کی بھی، یعنی کہ جو صحابہ کرام ان کے پاس آئے، سلف صالحین جنہوں نے راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آگے بتایا، ان کے علاوہ کوئی اور راستہ بتائے، تو پھر صحابہ کرام کے طریقے سے بھی نہیں ہٹنا چاہیے. اور ان کا جو بھی انہوں نے اجماع ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس بات پہ وہ متفق ہوئے، ہمیں ان کی بات پر جو ہے وہ منوہن عمل کرنا چاہیے. اور قرآن کے اندر ہی ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، انہوں نے سبقت کی ایمان لانے میں، ان کا راستہ، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پہ ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور ان لوگوں کو فالو کیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور ان لوگوں کو فالو کیا جنہوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں بھی جو ہے انہی کے راستوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم جو ہے وہ یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم میں نے آپ کو بتایا نا کہ منڈے سے ہم فرائیڈے سے اور منڈے تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو اس وقت کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے. پروردگار سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ تعالیٰ.